اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 27ویں شب کے نوافل کی فضیلت لائی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے، اور اس کی 27ویں شب کو کیا ہوا تھا؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوا تھا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرمایا، لہٰذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جب سے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و ماہتاب سے زیادہ روشن، چمکدار اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشنی نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں سحر و جادوگری قرار دے دیتے۔ ظالموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور طعن و تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے بعد کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف نہ کیا۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار تمام انبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹایا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اون کا اثر باقی تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تاحد نگاہ جہاں تک نظر پہنچی اپنا قدم رکھتا بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود کرنا شروع کر دی۔
یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر کے بالوں پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے بہت سے مقامات کی زیارت کی جو ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ تو آج ہم جو آپ کے لیے نوافل لائے ہیں بہت ہی مبارک نوافل ہیں۔ یہ نوافل ایسے ہیں کہ اگر 27ویں شب جیسے ہی چاند نظر آئے 27ویں شب کا، آپ نے یہ فوری طور پر یہ نوافل پڑھ لینے ہیں۔ نوافل کی تعداد صرف 12 ہے۔ ان 12 نوافل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ جو بھی اپنے منہ سے نکالو گے وہ فوری طور پر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ تو اپنی حاجتیں مرادیں پوری کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ 27ویں شب کوئی عام شب نہیں ہے، یہ شب بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین شب ہے۔ اس شب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ تو یہ رات کیسے اتنی عام ہو سکتی ہے؟ یہ رات بہت ہی خاص رات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس خاص رات کو آپ کے لیے بھی خاص بنا دیا جائے تو آپ فوری طور پر یہ 27ویں رجب کے نوافل پڑھ لیں۔ یہ 27ویں رجب اتنی مبارک اور بابرکت رات ہے کہ اس رات کی فضیلت میں آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی جس کی آپ دنیا و آخرت میں خواہش چاہتے ہو۔ تو رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک اعمال کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ صرف اور صرف رجب کی 27ویں شب ہے۔ نفل ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ پھر سے سن لیجئے، 12 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے ایک دفعہ ہی۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھنی ہے اور 12 ہونے پر سلام پھیر دینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ والا پڑھ لیں، چاہے آپ کو اگر اس کے علاوہ کوئی اور آسان لگے آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہیں دعا مانگیں، اور صبح کو روزہ رکھیں، یعنی 27ویں رجب کی جو دن ہوگا اس کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول فرما دے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر سے سن لیجئے، 12 رکعت اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سی بھی ایک سورت ملا لیں اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھیں، اور 12 پوری ہونے پر اس کو سلام پھیریں، یعنی ایک بار ہی۔ اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد جو چاہیں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے تو خصوصی شب معراج کی راتوں میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے. آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کریں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.